باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج عالمگیر کلیسیا مقدس یعقوب رسول کی عید بڑے عقیدت و احترام سے منا رہی ہے۔ مقدس یعقوب رسول خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک تھے، یعنی نئے عہد نامے کے مطابق شاگردوں میں مرنے والے وہ دوسرے شاگرد ہیں، کیونکہ ان سے پہلے یہودا اسکریوتی نے خودکشی کر کے اپنی جان لے لی تھی، لیکن شاگردوں میں شہید ہونے والے وہ پہلے شاگرد ہیں۔ مقدس یعقوب رسول اسپین کے مربی مقدس ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ان کی مقدس باقیات گلیشیا کے چرچ سینتیاگو دی کمونیا میں محفوظ ہیں۔ مقدس یعقوب رسول جلیل کے ایک گاؤں بیتسیدا میں پیدا ہوئے اور سن 44 میں یروشلم میں جامع شہادت پیا۔ میرے عزیز و مقدس یعقوب رسول کو مختلف ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ زبدی کا بیٹا تھا، یعقوب اعظم، مقدس یعقوب بزرگ اعظم، اور پسران تند بھی کہلاتا ہے۔ مقدس یعقوب رسول کے باپ کا نام زبدی، ماں کا نام سلومی اور بھائی کا نام یوحنا تھا۔ آپ کا شمار خداوند یسوع مسیح کے پہلے شاگردوں میں ہوتا ہے، اور دوران تعلیم خداوند یسوع مسیح نے 3 خاص اہم موقع پر مقدس یعقوب کو اپنے ساتھ رکھا۔ ان کو اپنے ساتھ رکھا جب یائر کی بیٹی کو زندہ کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے تبدیلی صورت اور گتسمنے کے باغ میں دعا کے وقت بھی اس شاگرد کو اپنے ساتھ رکھا۔ خداوند یسوع مسیح نے 12 شاگردوں میں سے 3 کو اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دی، اور ان میں سے ایک یعنی مقدس رسول بھی شمار ہے۔ میرے عزیزو، ایک روایت ہے کہ ان کی والدہ سلومی نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ اپنے جلال میں انہیں یعنی یعقوب اور یوحنا کو اپنے دائیں اور بائیں نشست دینا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ڈانٹا اور پھر پوچھا کہ کیا وہ اس پیالے میں سے پینے کے لیے تیار ہے جسے وہ یعنی خداوند یسوع مسیح پینے والا ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم میرا پیالہ ضرور پیو گے۔ اور میرے عزیزو، رسولوں کے اعمال کے مطابق ہیرودیس بادشاہ، جو ہیرودیس اگرپا کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، اس نے مقدس یعقوب رسول کو تلوار سے قتل کیا۔ یوں وہ شاگردوں میں شہید ہونے والا پہلا شاگرد بن گیا، پہلا شہید بنا۔ میرے عزیزو، مقدس یعقوب نے شہادت سے پہلے اسپین کے ملک میں منادی کی، اور روایت کے مطابق ان کے جسد مبارک کو اسپین کے شہر میں بذریعہ کشتی لے جا کر وہیں پر دفن کیا گیا۔ آج کی انجیل مقدس کی تلاوت میں خداوند یسوع مسیح نے مقدس یعقوب کی شہادت کی پیشن گوئی کی اور شاگردوں کو ایک سچے خادم بننے کا درس دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے سکھایا کہ تم میں سے جو بڑا ہونا چاہے وہ خادم بنے، اور جو اول ہونا چاہے وہ غلام ہو۔ لیکن میرے عزیزو، ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں لوگ طاقت اور قیادت کے اعلیٰ عہدوں اور شہرت اور نام کے لیے بڑی بے صبری سے ہر جائز و ناجائز کوشش کر کے اختیار حاصل کرتے ہیں۔ بسا اوقات تو انسانیت سے بھی گر جاتے ہیں۔
لوگوں پر جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں، ان کی کردار کشی کرتے ہیں۔ ایک نیک اور با کردار سچے خادم کو جھوٹا، فریبی، زناکار، دغاباز اور نہ جانے کیا کیا ثابت کر کے اسے ذلیل و رسوا کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں بے شمار لوگ خادم تو ہیں لیکن سچے خدمتگار اور خادم کا فقدان ہے۔ آج کی دنیا میں لوگ خادم بنتے ہیں تو صرف ذاتی فائدے کی خاطر۔ لوگ خادم بنتے ہیں دولت، شہرت، عزت اور اعلیٰ رتبوں کی خاطر۔ دوسروں کی خدمت کو حقیر سمجھا جاتا ہے اور حقیقی خدمت کو بے وقوفی۔ لوگ خدمت کو دولت، شہرت اور عزت کے حصول کا شارٹ کٹ سمجھتے ہیں۔ ان کی سوچ کے مطابق اگر آپ چاہتے ہیں کہ کم وقت میں تھوڑی سی محنت سے آپ کے پاس دولت کی ریل پیل ہو، آپ کے پاس اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھے نوکر چاکر، اعلیٰ رتبے ہوں تو آپ خادم بن جائیں۔ میرے عزیزو، کسی کاہن کے پاس ایک ذہین اور با صلاحیت، با کردار، خوش گفتار نوجوان آیا اور خواہش ظاہر کی کہ وہ کاہن بننا چاہتا ہے۔ کاہن نے بنیادی سوالات اور مشاہدات کے بعد اسے ریکمنڈیشن کا ایک خط دے کر سیمنری کے ریکٹر کے پاس بھیجا، اور پھر چند دن کے بعد وہ نوجوان اس کاہن کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا، اور دوران گفتگو اس نے کاہن سے کہا کہ فادر جی، اب میرے پاس بھی دولت ہوگی، اب میرے پاس بھی گاڑی، روپیہ، پیسہ، نوکر چاکر سب کچھ ہو جائیں گے۔ کچھ سالوں کے بعد میں فادر بن جاؤں گا اور میں امیر بن جاؤں گا۔ کاہن نے اس کی بلاہٹ کے مقاصد کو سنا تو وہ سکتے میں آ گیا، اور پھر اس نے ایک اور خط لکھ کر ریکٹر کو بتایا کہ یہ بلاہٹ حقیقی بلاہٹ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، خادم ہونا خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں عظمت کا نشان ہے۔ اس لیے ہماری دنیا سوچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ دنیاوی چیزیں ہمیں عظیم نہیں بناتی۔ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں عظیم بنانے والی وہ چیزیں ہیں جنہیں دنیا حقیر سمجھتی ہے۔ دنیا عاجزی، کمزوری، تابعداری، فرمانبرداری، محبت، بے لوث خدمت، صلہ، ان سب کو بے وقوفی جانتی ہے، لیکن خدا کی بادشاہی میں خدا کے خادم ہونے کے لیے یہی چیزیں اہم ہیں۔ خدا کے خادم بننا ہے تو دنیا سے صلہ نہ مانگو، بلکہ خدا پر توکل رکھو اور اسی سے مانگو، کیونکہ دنیا کے انسان دوسرے انسان کو سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں دے سکتے۔ اس لیے دنیا سے توقع نہ رکھو، بلکہ خدا پر توقع رکھو۔ خدا پر اپنا ایمان اور بھروسہ رکھو، اور اس کا وعدہ ہے کہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ اور میرے عزیزو، جس کسی نے بھی آسمانی بادشاہت کے لیے رتی بھر بھی کام کیا، خدا نے اسے اس کی سوچوں سے بھی زیادہ عطا کیا۔ اور انجیل مقدس گواہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے پطرس اور اس کے ساتھیوں کی کشتی پر کھڑے ہو کر ہجوم کو تعلیم دی اور ان سے کہا کہ کشتی گہرے میں لے چلو اور جال ڈالو، اور انہوں نے کہا کہ ربی، رات بھر ہم نے جال ڈالے، کچھ ہاتھ نہ آیا، اب تو مچھلیاں پکڑنے کا وقت بھی جا چکا ہے۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح کے کہنے پر جال ڈالا تو مچھلیوں سے بھر گیا، اتنا بھر گیا کہ پھٹنے لگا۔
اور انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا شکار پایا۔ میں یہ اکثر سوچتا ہوں کہ انہیں یہ شکار کیوں ملا۔ یقیناً یہ وہ صلہ ہے جو صرف اس بات کا تھا کہ انہوں نے اپنی کشتی چند گھنٹوں کے لیے خداوند یسوع مسیح کو دی، اور خداوند یسوع مسیح نے اس پر کشتی پر کھڑے ہو کر انجیل کی منادی کی، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کا معاوضہ انہی قدموں پر کھڑے ہو کر شاگردوں کو معجزانہ طور پر شکار دے کر کیا۔ یہ معجزہ، یہ صلہ اس قدر تھا کہ سنبھالنے کے لیے دوسروں کو بلانا پڑا۔ میرے عزیزو، دوسرا واقعہ، صلیب پر دائیں طرف مصلوب ڈاکو نے آخری وقت میں مرنے سے پہلے صرف ایک ڈاکو کو انجیل کی منادی دی اور اسے بتایا کہ خداوند یسوع مسیح ہی سچا بادشاہ ہے، ہم گناہ گار ہیں اور وہ بے قصور ہے، اور پھر درخواست کی کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یوں کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے والا وہ ڈاکو پہلا شخص بنا۔ صلیب پر جب لٹکایا گیا تو وہ ڈاکو تھا، لیکن اتارا گیا تو مقدس تھا۔ میرے عزیزو، خدا حلیم و فروتن، عاجز، پاک اور راست باز سچے خادم چاہتا ہے جو اس کی مانند ہو، اور خود خداوند یسوع مسیح نے مثال کام کی، گناہ گاروں کے لیے فدیہ دیا، صلیب پر قربان ہوا، موت کے پیالے کو پیا۔ کیا آپ اس پیالے میں سے پینے کے خواہش مند ہیں؟ مقدس یعقوب رسول نے اس پیالے کو پیا، خدمت کے دکھ جھیلے اور شاگردوں میں شہادت کا پہلا درجہ پایا۔ میرے عزیزو، ہم سب خدا کے خادم بننے کے لیے بلائے گئے ہیں، کچھ کاہن، کچھ سسٹرز، کچھ مناد اور کچھ امت المومنین۔ بپتسمہ کے سیکرمنٹ کے ذریعے میں ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اپنے اپنے مقام پر رہ کر خدا کے سچے گواہ اور سچے خادم بنیں اور جان دینے تک خدا کے وفادار رہیں، تاکہ ابدی زندگی کا تاج پائیں اور پھر قوموں کا انصاف کریں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔